قرآن اور پیغمبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلانے یا کسی کے لیے لائے ہوئے پیغام کا کھنڈن کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اسی مذہب کو جو پہلے دن سے سبھی قوموں کے پیغمبر پیش کرتے چلے آئے تھے، بعد ان کے لوگوں کی ملاوٹوں سے پاک کر کے اسے پھر پیش کرنے کے لیے آئے۔ اسی طرح قرآن اپنے لانے والوں کی صحیح حیثیت بیان کرنے کے بعد ان کاموں کی تفصیل دیتا ہے جن کے لیے خدا نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ کام عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک کا تعلق تعلیم سے ہے اور دوسرے کا تعلق ان کے کرم سے ہے۔ پہلے حصے کا کام یہ ہے قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا، من کا صاف کرنا، کتاب اور حقیقت کی تعلیم قرآن میں ہے۔ حقیقت میں ایمان لانے والے لوگوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے، ان کے بیچ ہی میں سے ایک ایسے پیغمبر کو پیدا کیا گیا جو انہیں ان کی آیتیں سناتا ہے اور ان کے ذہنوں کو صاف کرتا ہے اور انہیں قرآن اور صبر کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آیات 3 تا 164۔ قرآن کی آیتوں کا مطلب خدا کے حکم کو جیسا کا تیسا سنا دینا ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے برتاؤ اور ان کی زندگی کو بری چیزوں، بری عادتوں اور برے طریقوں سے پاک کیا جائے اور ان کے اندر اچھی عادتوں، برتاؤں اور انسانیت کی خوبیوں و پاک انسانیت کا بڑھنا ہے و بڑھایا جانا ہے۔ قرآن کریم کی حکمت کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب کی صحیح منشا اور مطلب سمجھایا جائے، جس سے ان کے اندر ایسا علم حاصل ہو کہ دور اندیشی پیدا کی جائے کہ وہ قرآن کی اصل روح تک پہنچ سکیں، اور انہیں یہ حکمت سکھائی جائے جس سے وہ اپنی زندگی کے سبھی پہلوؤں کو اللہ کی کتاب کے مطابق آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ آج میں نے تمہارے مذہب کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کی بھی پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے راستے کو پسند کیا۔ آیات 5 تا 3۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کے بھیجنے والے نے ان کے لانے والے سے صرف یہی خدمت نہیں لی کہ وہ ان کی آیتوں کو پڑھے، من کو صاف کرے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، بلکہ ان سے اپنے اسی نیک بندے کے ذریعے اس کام کو بھی پورا کرایا جو آیتیں دنیا کے ہر انسان تک پہنچانی تھیں، وہ سب ان کے ذریعے بھیجی گئیں۔ جن خرابیوں سے انسانی زندگیوں کو پاک کرنا تھا وہ سب ان کے ہاتھوں سے مکمل قرار دیا گیا، جس سے سماج یا معاشرے میں اچھی عادتوں کو جس شان کے ساتھ لوگوں اور معاشرے میں ہونا چاہیے تھا اس کا بہترین نمونہ اور رہنمائی میں پیش کرا دیا گیا، اور قرآن و حقیقت کی ایسی تعلیم ان کے ذریعے دلوا دی کہ آنے والی صدیوں میں قرآن کی منشا کے مطابق انسانی زندگیوں کی تربیت کی جا سکے۔ ان اختلافات کی حقیقت کو ظاہر کرنا بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جو حقیقت میں سچا دین پچھلے پیغمبروں کی امتوں کے بیچ پیدا ہو گئے تھے۔ اختلافات کے سارے پردوں کو ہٹا کر، ساری ملاوٹ چھانٹ کر، ساری الجھنوں کو دور کر کے اس صحیح راستے کو پوری روشنی میں ظاہر کر دینا جس پر چلنا ہمیشہ سے اللہ کو حاصل کرنے کا ایک وہی راستہ رہا۔ ان باتوں کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ گواہ ہے، ہم نے اے محمد بہت سی قوموں کی طرف ہم نے اپنی آیتیں اور حکم بھیجے، مگر ان کے بعد شیطان نے ان کے غلط کاموں کو ان کے لیے مزیدار بنا دیا، اس لیے آج وہی ان کا حفاظتی بنا ہوا ہے اور وہ دردناک عذاب کے حقدار بن گئے ہیں۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم اس حقیقت کو ان کے سامنے ظاہر کر دو جس میں ان کے بیچ فرق پایا جاتا ہے، اور اس لیے
لیے کہ یہ قرآن رہنمائی اور رحم ثابت کرے ان لوگوں پر جو اس کے بتائے راستے پر چلیں اور اس کو سویکار کریں۔ آیت 16 تا 63-64۔ اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ گیا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک روشنی اور ایک کھلی ہوئی کتاب آ گئی ہے جس کے ذریعے خدا ان لوگوں کو جو اس کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں انہیں سکون کا راستہ دکھاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور سچے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیات 15-16۔ حکم نہ ماننے والوں کو ہدایت اور حکم ماننے والوں کو خدا رحم کی خوشخبری دیتا ہے، اور خدا کے مذہب کی تبلیغ کرنا قرآن میں ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ساودھان کر دینے والا، اور خدا کے حکم سے خدا کی دعوت دینے والا اور ایک سورج کی طرح روشنی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آیات 33-45۔ زندگی کا دوسرا حصہ آپسی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے کام یہ ہیں: نیکی کے حکم دینا، برائی سے روکنا، حلال اور حرام کے حدود طے کرنا، اور انسان کو خدا کے علاوہ دیگر کی لگائی گئی پابندیوں سے آزاد کرنا اور ان کے لادے ہوئے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ قرآن ان معاملات میں ہم سے کہتا ہے، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور ان کی پاک چیزوں کو حلال اور ان پر سے ہر وزن اتار دیتا ہے جن سے وہ دبے ہوئے اور جکڑے ہوئے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی اور ان پر روشنی کو محسوس کریں جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیات 7 تا 157۔ خدا کے بندوں کے ساتھ سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر سچائی کے ساتھ کتاب اتاری ہے تاکہ تم خدا کے بتائے ہوئے قانونوں کے لحاظ سے فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنو۔ آیات 4 تا 105۔ خدا کے مذہب کو اس طرح قائم کر دینا کہ انسانی زندگی کے تمام انتظامات کے تابع اور باقی تمام نظام زندگی کو اس کے مقابلے میں دب کر رہ جائیں، قرآن میں ہے۔ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت پر سچے مذہب کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام نظام زندگی پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آیت 48 تا 28۔ اس طرح پیغمبر کے کام کا یہ حصہ سیاسی انصاف کی قانون سازی، اختلافات اور تہذیب کی بہترین اور اخلاقیات پر مبنی تہذیب کے قیام کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کسی ایک نسل یا ملک و زمانے کے دائرے میں نہیں ہے بلکہ پوری نسل انسانیت اور تمام ادوار کے لیے مشترکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سبھی انسانوں کے لیے ہدایت کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں۔ آیت 34 28۔ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کا اور خدا کا پیغمبر ہوں، اس خدا کا جو زمین، آسمان، صوبوں اور ملکوں کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، جو مارنے اور جلانے والا ہے۔ تو پھر ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسولوں پر، امی نبی پر جو خدا اور ان کے حکموں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا تعاقب کرو، امید ہے کہ تم سچائی کے راستے پر ہوگے۔ آیات 7 تا 158۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو ہدایت دوں اور جس کو یہ پہنچے۔ آیت 81 27 تا 28۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی ایک اور بات قرآن میں سامنے آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں خدا کے پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کے بعد کسی اور پیغمبر کی دنیا کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں قرآن کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन वह खुदा के पैगंबर हैं और पैगंबरों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले नबी हैं। सूरह 33-40। यह हकीकत में ज़रूरी नतीजा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरवक्त हमागीर होने और रास्तबाज़ में कामिल होने का। चूँकि कुरान की मुनासिब तफसील की नज़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हैं, न कि एक कौम के लिए, और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यह काम पूरा हो चुका है जिसके लिए दुनिया में पैगंबरों के आने की ज़रूरत थी। इसलिए यह बात सही थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। इस मौजू को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अंदाज में एक हदीस में बयान भी किया है। आप कहते हैं कि मेरी मिसाल नबियों में ऐसी है जैसे किसी इंसान का एक बहुत खूबसूरत मकान बनाना और पूरी इमारत बनाकर सिर्फ एक ईंट की जगह छोड़ देना। अब जिन लोगों ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया तो वह खाली जगह उन्हें खटकने लगी और वह कहने लगे कि अगर यह आखिरी ईंट भी रख दी जाती तो मकान पूरा हो जाता। तो वह आखिरी ईंट जिसकी जगह पैगंबरों के सिलसिले में बाकी रह गई मैं ही हूँ और अब मेरे बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। इस मिसाल से पैगंबरी के सिलसिले के ख़त्म होने की वजह साफ समझ आ जाती है। जब मज़हब पूरा हो चुका तो खुदा की नसीहतें और खुदा के हुक्म साफ बयान हो चुके। अहकामात और पाबंदियाँ, इक़दार और इबादत, सकाफ़त और समाजियात, हुक्मरानी और सियासत की तफसील यह है कि इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के मौजू में पूरे हुक्म दे दिए गए और दुनिया के सामने खुदा की आवाज़ इस तरह पेश की गई कि वह हर तरह की मिलावट एवं रद्द-बदल से पाक और हर ज़माने में इससे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। तो पैगंबरों की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। अब सिर्फ इस बात की ज़रूरत रह गई है कि ज़रूरत के मुताबिक लोगों को याद दहानी कराई जाती रहे और यह काम सच्चाई के साथ इस्लाम के जानकारों, विद्वानों, संस्थाओं के जरिए किया जा सकता है। आखिरी सवाल जिसके हल की ज़रूरत बाकी रह गई वह यह है कि इस कुरान को लाने वाला खुद की शख्सियत का मालिक था। इस सवाल के जवाब में कुरान ने दीगर मजहबी किताबों की तरह अपने लाने वाली की तारीफ के पुल नहीं बांधे हैं और न ही उनकी तारीफ को बातचीत का मौजू बनाया है। अलबत्ता बात में इशारों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानी खूबियाँ बयान की हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस शख्सियत का इंसानी किरदार कितनी खूबियों का मालिक होगा। वह बताता है कि उसका लाने वाला इंसानियत और इखलास की कितनी ऊंचाइयों का मालिक था। कुरान में कहा गया है कि बेशक तुम इंसानियत और इखलास के आला दर्जे पर हो। आयत 68-4। कुरान बताता है कि उसका लाने वाला एक ऐसा पक्के इरादे और हर हालत में खुदा पर भरोसा रखने वाला इंसान था जिस वक्त उसकी पूरी कौम उसे मिटा देने पर तुली थी और वह केवल एक साथी के साथ एक गुफा में छुपने को मजबूर हुआ था। उस वक्त मुसीबत के वक्त में उन्होंने हिम्मत ना छोड़ी और अपने इरादों पर जमे रहे। इस बात को कुरान इन लफ्जों में बयान करता है, याद करो जब तुम्हें काफिरों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जबकि तुम एक गुफा में सिर्फ एक इंसान के साथ थे, जबकि वह अपने साथी से कह रहे थे कि परेशान न हो, खुदा हमारे साथ है। आयत 9-40। यह बताता है कि उसका लाने वाला बहुत ही बड़े दिल वाला, रहीम और ताकतवर था जिसने अपने बुरे से बुरे दुश्मन के लिए भी माफ़ी और बख्शिश की दुआ की और आखिरकार खुदा को उसे अपना अटल फैसला सुना देना पड़ा। कुरान कहता है चाहे तुम उनके लिए माफ़ी मांगो चाहे ना मांगो, यदि तुम 70 बार भी उनके लिए माफ़ी मांगोगे तब भी खुदा उनको माफ़ नहीं करेगा। आयत 86।
قرآن بتاتا ہے کہ اس کے لانے والے کی طبیعت بہت ہی زیادہ نرم اور کومل تھی، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں کرتے، اسی لیے دنیا ان کی عاشق ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یہ خدا کا رحم ہی ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم ہو، ورنہ اگر تم زبان کے تیز اور دل کے سخت ہوتے تو وہ سب لوگ تمہارے آس پاس سے گھٹ کر الگ ہو جاتے۔ 3:156 یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا لانے والا خدا بندوں کو سچائی کے راستے پر لانے کی سچی تڑپ دل میں رکھتا تھا، اور ان کے گمراہی پر جمے رہنے سے ان کے دل کو دکھ پہنچتا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے غم میں کھلے جاتے تھے۔ قرآن نے اس شکل میں بیان کیا ہے، اے محمد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس حکم پر ایمان نہیں لائے تو تم ان کے پیچھے غم میں اپنی جان کھو دو گے۔ آیات 16-6 یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے کتنا پریشان تھا، ان کے نقصان میں پڑنے سے کڑتا اور ان کے لیے بظاہر رحم اور مہربانی کی دعا کر۔ تمہارے پاس خود ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر آیا جسے ہر بات کا احساس ہے، جو تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں، جو تمہاری کامیابی کی خواہش رکھتا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ رحم دل اور رحیم ہے۔ آیت 6:128 وہ بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے خدا کی رحمت کا طلبگار بن کر آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے اے محمد ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آیات 21:127 قرآن بتاتا ہے کہ اس کا لانے والا رات بھر خدا کی عبادت کرتا اور اس کی یاد میں کھڑا رہتا تھا۔ قرآن میں ہے اے محمد تمہارا پالنے والا جانتا ہے کہ تم رات کو لگ بھگ 2/3 حصے تک اور کبھی کبھی پوری رات اور کبھی 1/3 حصے تک نماز میں کھڑے رہتے۔ آیات 73-20 ایک اور جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ لوگوں تمہارا صاحب نہ کبھی سیدھے راستے سے بھٹکا اور نہ سچے خیالوں سے بہکا اور نہ ہی خود کی خواہش سے بولتا ہے۔ آیات 53-2-3 تمہارے لیے پیغمبر کی شخصیت میں ایک اعلیٰ شخصیت اور ایک اعلیٰ آدرش والا انسان۔ قرآن کو پڑھنے سے قرآن کو لانے والے کی کچھ خوبیوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اگر یہاں پر تفصیل سے بات کی جائے تو یہ ویڈیو کافی لمبا ہو سکتا ہے۔ قرآن کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو خود دیکھیں گے کہاں کہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کیا کہتا ہے۔ قرآن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے اور نہ ہی گھٹا کر، صرف نپے تلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یدی اسلامی تعلیم کی ساری کتابیں دنیا سے ختم بھی ہو جائیں تو صرف قرآن ہی باقی رہ جائے تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے موضوع میں شک اور غیر یقینی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو لانے والا ایک بہترین انسان تھا، کسی نئے عقیدے کو بنانے والا نہ تھا اور انسانیت سے پرے کسی غیر فطری پوزیشن کا دعوے دار بھی نہیں۔ ان کا حکم ساری دنیا کے لیے، ان کو خدا کی طرف سے کچھ طے کیے گئے کاموں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جب سارے کام پورے ہو گئے تو پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب صرف انسانوں کے پاس خدا کا بھیجا ہوا قرآن ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رہنمائی ہے کا ذریعہ ہے۔ خدا ہم سب کو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔